میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج صبح اخبار میں ایک بڑی افسوسناک خبر پڑی کہ یہ اوکاڑا کے نزدیک نیشنل ہائی وے 5 کے اوپر ایک ندیم نامی آدمی 43 سال اس کی عمر، وہ پھٹ پھٹی پہ اپنے 3 بچے بٹھا کے اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ کل کی بات ہوگی یا پرسوں کی کہ اسے پیچھے سے ایک تیز رفتار ٹریلر نے، جسے ہمارے یہاں عام طور پہ ٹرالر کہا جاتا ہے، تو ہمارے یہاں سڑکوں پہ ٹرالر بھی چلتے ہیں جو کہ ویسے عام طور پہ دنیا میں سمندروں میں مچھلی پکڑتے ہیں، وہ ہماری سڑکوں پہ بھی چلتے ہیں۔ بہرحال وہ اسے ایک تیز رفتار ٹریلر نے مار دیا اور وہ چاروں کے چاروں مر گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ٹریلر ہوتے ہیں نا، یہ تیز رفتار ہو ہی نہیں سکتے۔ انجن کی کیپیسٹی سے کئی گنا زیادہ ان کے اوپر وہ کنٹینر لادے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کبھی کسی بھی نیشنل ہائی وے کے اوپر اگر آپ 2 ٹریلرز کے پیچھے پھنس جائیں نا، تو آپ کئی میل ان کے پیچھے پھنسے رہتے ہیں، کیونکہ ایک ٹریلر 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ پورا زور لگا کے جا رہا ہوتا ہے، اور دوسرا 41 کلومیٹر پہ جا رہا ہوتا ہے، اور جو 41 والا ہے اس نے 40 والے کو اوورٹیک ضرور کرنا ہے۔ تو اب اگر 2 لین کی سڑک ہے تو وہ پوری سڑک ٹریلرز نے ملی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ غواں 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان کے پیچھے کو 5-10 کلومیٹر لگے رہتے ہیں کہ بھائی اوورٹیک کر لے۔ وہ جو سارا 40 والا ہے وہ 39 پہ نہیں کرے گا کہ 41 والا اوورٹیک کر لے، وہ بھی پورے زور میں رکھے گا کہ ہاں کٹ کے بہات ہوں۔ یہاں پہ یہ بھی تو ہمارے یہاں رویہ ہے نا۔ تو یہ کیسے تیز رفتار ٹریلر نے مار کیسے دیا اسے؟ تیز رفتار ٹریلر نے اسے اس لیے مار دیا کہ ندیم صاحب جو ہے نا، انہوں نے موٹر سائیکل کو پھٹ پھٹی کو اپنی کو وہ ریئر ویو مرر نہیں لگائے ہوئے تھے، وہ الٹے ہاتھ چل رہے تھے، اور انہوں نے اسکول کہیں ادھر تھا، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ شو کر کے سڑک میں سے موڑا کہ ادھر کو نکل جائے۔ اور یہ عام ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ریئر ویو مرر تو لگائے نہیں ہوئے، اس نے جانا ادھر ہے، وہ بغیر پیچھے دیکھے ہوئے جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں کئیوں سے پوچھ چکا ہوں کہ یار یہ تو نے کیا کیا، کیونکہ میرے ساتھ تو یہ اتنی بار ہو چکا ہے، اگر میں محتاط ڈرائیور نہ ہوں تو میرے تو کئی بار ایکسیڈنٹ ہو گئے ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ ہی بچائے گا۔ اب آپ پہ پتہ نہیں کس نے، وہ خدا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بچائے گا، یا وہ پچھلے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بہرحال جواب ہر ایک کا یہی ہوتا ہے آپ پہ بچائے گا۔ مطلب ہم صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم نے یہ دعا مانگی ہوتی ہے کہ یا پاک پروردگار آج رات میں میری لاش ہی واپس آئے۔ یہ مجھے پتہ ہے بہت لوگوں کو اچھی بات نہیں لگ رہی ہوگی کہ کوئی غمناک کسی گھر میں غمی پھیلی ہوئی ہے اور میں یہ باتیں کر رہا ہوں، ہم یہ غمی اپنے اوپر خود لاتے ہیں، ہم اپنی غیر ذمہ داری کی وجہ سے۔ اور شیشے کیوں نہیں لگانے؟ کیونکہ بندہ پینڈو لگتا ہے شیشے لگا کے، اور جی کان سے نکلے ہوئے ہیں، مجھے لگتا ہے کھوتا جا رہا ہے، تو کھوتا ہی تو بیٹھا ہوا ہے پھٹ پھٹی کے اوپر جس نے پیچھے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں میں سن چکا ہوں کہ جی ابھی مجھے ایشو نہیں ہوئے، نئی پھٹ پھٹی ہے نا تو اسے پوچھو کہ تو نے شیشے کیوں، مجھے ایشو نہیں ہوئے، سارے جھوٹ۔ ایک کو میں نے ایک بار پوچھا کہ یار تو نے کیوں نہیں لگائے ہوئے، تو کہتا ہے تو میں کو کل جن نے نہیں لائے، یعنی اسے پتا تھا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کرنا ہے۔ تو شیشے نہیں لگائے ہوتے اور پیچھے بالکل نہیں دیکھتے کہ ٹریفک ہے، انہیں پیچھے کی ٹریفک کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ یہاں لاہور شہر میں دیکھ لیں کہ وہ سینٹر میں سڑک کے جا رہا ہوگا، اور ایک تو فون پہ گھسا ہوا ہوگا فون میں، اور پیچھے تو دیکھنا ہی نہیں، اسے نہیں پتا کہ پیچھے اس کی وجہ سے ٹریفک رک رہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ہم اپنی غلطی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہماری چیف منسٹر صاحبہ نے بڑا نوٹس لیا اس بات کا، اور انہوں نے کہا جی پکڑو دھکڑو تو اس کو یہ کر دو وہ کر دو۔ میڈم چیف منسٹر صاحبہ آپ سے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ جیسے یہ آپ نے کر دیا نا کہ جی ہیلمٹ جس نے پہنی ہوگی اس کو پتہ نہیں 2000 یا کتنے روپے جرمانہ ہوگا، تو یہ ریئر ویو مررز کا بھی آپ کرا دیجئے کہ جس کے نہیں ہوں گے اس کو 20,000 روپے جرمانہ کریں، یا اس کا موٹر سائیکل امپاؤنڈ ہو جائے اور 1 ہفتہ نہ چھوڑا جائے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے، وہ پیچھے اس نے دیکھنا ہی نہیں ہے۔
میرے ساتھ کتنی بار ہی ہو چکا ہے، یہ ذاتی تجربہ ہے کہ میں نیشنل ہائی وے 5 پہ گجرانوالہ سے تھوڑا لاہور کی طرف تھا کہ ایک میں اپنی سینٹرل لین میں ہوں اور کوئی 100 کلومیٹر پہ جا رہا ہوں، ادھر پھٹ پھٹیاں بھی ہیں، وہ خیر سینٹر میں بھی ہوتی ہیں پھٹ پھٹیاں، تو ساڑھی ہر پاسے ہی ہوندیاں نے نا، وہ ان کے لیے تو کوئی قانون ہے ہی نہیں. ادھر سے ایک پھٹ پھٹی آئی شوں کر کے میرے آگے سے اس نے نکالی، میں نے اتنے زور کی بریک لگائی کہ وہ ٹائروں کی گراؤنڈ سے وہ گورا چٹا خوش شکل آدمی جو تھا، کشمیری بچہ ہوگا، پیچھے اماں بھی موٹی بٹھائی ہوئی تھی، پکے کشمیری تھے، وہ ڈر گیا، اس کا موٹر سائیکل ایک بار ہل گیا، اور لیکن وہ ہو گئی بچت کیونکہ اس نے یو ٹرن کرنا تھا. وہاں جاتے جاتے ایک دم خیال آیا کہ ہاں میں تو ادھر جانا سی، تو کر گیا میرے آگے سے. اگر میں محتاط نہ ہوتا تو میری کار کو آگ لگا دینی تھی وہاں جو کھڑے ہوئے لوگ تھے. اور ہمارے یہاں تو کچھ ہو جائے تو 1 مائکرو سیکنڈ کے اندر 1 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کدھر سے آتے ہیں. تو وہ میرے ساتھ یہ ہوا. ابھی 2 مہینے پہلے میں ایک دوست کے ساتھ ٹھٹھا سے کراچی آ رہا تھا، اتوار کا دن تھا، صبح کے کوئی 9 بجے کا وقت ہوگا کہ ہم مزے سے آ رہے ہیں، 100 کلومیٹر پہ ہوں گے. ایک پھٹ پھٹی والا، بالکل خالی سڑک ہے، ایک پھٹ پھٹی والا بائیں ہاتھ پہ چل رہا ہے اور یکلخت ہمارے آگے سے وہ نکل کے ادھر کو چلا گیا. اگر میرا دوست محتاط نہ ہوتا تو وہ لپیٹے میں آ چکا تھا. یہ لوگ خیال نہیں کرتے، جس سے آپ پوچھیں کہ آپ پہ بچائے گا، آپ پہ بچانے والا اتنے والا ہے یا پیچھے والا ہے، اے نہیں کوئی دستا. یار دوست کہتے ہیں، اور 2 مختلف موقعوں پہ یہ بات ہو چکی ہے کہ شیشے اس لیے نہیں، یار یہ غریب لوگ ہیں جو پھٹ پھٹیوں والے ہیں، یہ شیشے اس لیے نہیں لگاتے کہ شیشے چوری ہو جاتے ہیں. تو میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرتا ہوں، دونوں کے ساتھ میں نے یہ کی. میں کہ اچھا یار شیشہ چوری ہو جاتا ہے تو کتنے جاتا ہے؟ کہتا ہے دکان تے ویچ دیں. میں کہ دکان والا کی کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ کہ موٹر سائیکل والوں ویچتا ہے. میں کہ موٹر سائیکل والا کی کرتا ہے؟ ادھر آ کے نا دونوں موقعوں پہ ہے واقعی یار وہ موٹر سائیکل والا کی کرتا ہے، لایا آیا تو کسی نے بھی نہیں ہے. صاحبو یہ شیشے چوری ہوا کرتے تھے 70 اور 80 کی دہائی کے اندر. اس زمانے میں جو اگر آپ لوگ میری عمر کے ہیں اور آپ آنکھیں کھول کے رکھتے تھے تو آپ دیکھتے تھے کہ ہر پھٹ پھٹی والے نے شیشے کے جو راڈ ہیں ان کے ساتھ ایک اس نے ٹرانسورس راڈ اور فٹ کی ہوئی ہوتی تھی، ادھر بھی پیچ سے کسی ہوتی تھی، ادھر بھی پیچوں سے کسی ہوتی تھی کہ اگر کسی نے شیشہ چوری کرنا ہے تو پہلے یہ کھولے. ویسے تو یہ ہے نا کہ شیشے کو یوں 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 کر کے آپ نکال کے لے جائیں، تو پہلے پیچ کھولو، جتن کرنا پڑتا تھا. تو وہ نہیں لوگ چوری کرتے ہوں گے، بچ جاتے ہوں گے شیشے. اب چوری کا چکر نہیں ہے، اب فیشن ہے. میں نے بتایا نا کہ جی کھوتا ہی لگتا، کھوتا جہا لگتا ہے جی، کن باہر نو کڈے نے، بڑی بھیڑی لگتی ہے، پینڈو لگتا ہے جی بندہ شیشے لا کے. تو پتہ نہیں یہ کیا ہے. ایک میں آپ کو یہ تو آج تو یہ بندہ ادھر اپنے 3 بچوں سمیت دنیا سے چلا گیا، افسوس کی بات ہے، لیکن کوئی دھیان نہیں کرے گا. وہ جو ٹریلر والا ہے اس کا ٹریلر بھی امپاؤنڈ ہو چکا ہے اور وہ ٹریلر والا بھی اندر بند ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کرے گا کہ یار یہ ان موٹر سائیکل والوں کو، پھٹ پھٹی والوں کو بھی کہو کہ بھائی شیشے لگا لو، ٹریفک کو دیکھ کے ادھر ادھر ہوا کرو. ہماری کاروں پہ ایک اندر ریئر ویو مرر ہے، 2 ونگ مررز ہوتے ہیں، ہم 3 شیشے چیک کر کر کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک بھی نہیں، وہ بالکل اوہ بچائے گا، آپ ہی بچائے گا والا رویہ ہے یہاں پہ. یہ کوئی 4-6 سال پرانی بات ہے. یہاں نزدیک میں میرے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوا کہ ایک آدمی اور عورت پھٹ پھٹی پہ فاسٹ لین میں بالکل جو کرب سٹونز ہیں ڈیوائڈر کے ان کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے. ادھر ایک بس سینٹرل لین میں تھی، 3 لین کی سڑک ہے، ادھر بس تھی اور یہ جاتے جاتے اس نے کنی کھائی ہے، یوں کیا ہے بس کو لگا ہے اور پھر جا کے سپیڈ سے دونوں گرے ہیں اور دونوں کے سر میرے سامنے سب کچھ ہوا کہ وہ دونوں کے سر وہ کرب سٹونز پہ لگے. اور میں روک کے کیا کرتا، مجھے پتا تھا کیا ہو گیا. تو
اگلے دن اتفاق سے میں دوسری سڑک پہ جہاں تھانہ ہے وہاں سے گزر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بس وہاں پہ کھڑی ہے. ایس ایچ او صاحب جو تھے انسپیکٹر صاحب, ان سے میری تھوڑی سی دوستی سی تھی ایک دوست کی وساطت سے. تو میں اندر چلا گیا, میں کیا یار ہے بس وہی ہے جو یہ کل بندے تھے لگے نے. میں کہتا ہے جی ہاں. تو پتہ کیا کہ جی دونوں مر گئے, وہ جو میاں بیوی تھے اور دونوں مر گئے, اور زیادہ عمریں نہیں تھیں, ایسے کچھ 27-28 سال کے تھے. تو میں نے کہا یار ڈرائیور کدھر ہے؟ کہتا ہے وہ بند ہے اس کا. میں نے کہا اب کیا ہوگا, وہ اس کو سزائے موت ہو جائے گی؟ کہنے لگا نہیں جی اس کی یہ کیس چلے گا, وہ بیل ہو جائے گی کل اس کی, وہ بس وس اپنی چلاتا رہے گا. میں نے کہا یار بات سنو, وہ نا میرے سامنے سارا کچھ ہوا ہے تو میں نا وہ گواہ بن جاواں گا, میرے سامنے ہویا, وہ کوئی قصور نہیں ہے. کہتا سر سانوں بھی پتا وہ کوئی قصور نہیں, سانوں پتہ ہے کس طرح ٹکر ہوئی ہے. اور انہیں سائڈ تو آ کے ماریا, وہ ویخ ہی نہیں رہا سی ٹریفک نو. تے تسی گواہ بنن دی گل نہیں کرنی, کوئی عقل نو ہاتھ مارو. اے کام تسی بالکل نہیں پانا, اے کیس تے 600 سال چلنا ہے گا. تسی کتنے وچ خوار ہوو گے, اور تسی نہ کدھر جان جوگے نہ کوئی کام کرن جوگے. ہر تیسری دیہڑی ہیئرنگ ہویا کرے گی, جے تسی نہ آئے تے اریسٹ وارنٹ تواڈے جاری ہو جان گے, میں تانوں پھڑنا آواں گا پھر. تو تسی کی عقل نو ہاتھ پاؤ, تسی بالکل نہیں کرنا. میں نے کہا یار یہ اچھا انسپیکٹر جو ہے نا میرے ساتھ سچی بات نہیں کر رہا. میرے ایک دوست ہیں جو اب ڈی آئی جی ہیں, وقاص الحسن. میں نے وقاص کو فون کر کے ذرا سچویشن بتائی, اور میں نے کہا کہ یار وہ میں گواہ بن جاؤں. تو اس نے کہا آپ بالکل عقل کی بات کریں. اس نے بالکل آپ کو صحیح کہا, آپ نے بالکل نہیں بننا گواہ. یہ صحیح کہہ رہا ہے, آپ کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو جائیں گے, ٹریول رائٹر کے طور پہ کام شام سارا ٹھپ ہو جائے گا, کہیں جا جو نہیں سکو گے. تو میں نہیں گواہ بنا, لیکن یہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں اور جو کہ ہماری گورنمنٹ نہیں کرا رہی, تو یہ جو لوگ مرتے ہیں یہ سراسر ان کا اپنا قصور ہے. ایک بار ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بار ہوا تھا کہ کوئی آج سے میرے خیال 10-12 سال پرانی بات ہے, کہ کوئی ڈفر قسم کا چیف ٹریفک آفیسر تھا, کوئی بہت ہی بڑا ایڈیٹ تھا. اس نے ایک دن فوٹو آپ کے لیے چیرنگ کراس پہ مال کے اوپر اس نے بندے سندے اکٹھے کیے, اپنے ساتھ اور وہ سلیٹی وردی والے کارڈ بورڈ کٹ آؤٹس, اخبارچیوں کو بلایا, اور پھٹ پھٹی والوں کو روک کے نا ایک ایک شیشہ دے رہا ہے, ان کے ہینڈل بار پہ لگا رہا ہے کہ جی یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جی ڈی آئی جی ٹریفک صاحب, کہ لوگوں کو انکریج کریں کہ لگائیں. وہ ٹھڈے مارتے نا وہاں پہ, ان کو درے لگائے جاتے کہ شیشے گھر پہ جو رکھے ہوئے ہیں وہ ادھر پھٹ پھٹیوں پہ لگاؤ. لیکن وہ نہیں, وہ ایک دفعہ لگا کے شیشے فارغ. جیسے ہیلمٹ کا قانون ہے اسی طرح شیشے کا قانون ہونا چاہیے. ہیلمٹ اگر نہیں پہنا ہوا تو شاید 2000 روپیہ جرمانہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اس نے کونی میں لٹکایا ہوا ہوتا ہے, ہینڈل پکڑا ہوتا ہے, اسے پتہ ہے آگے کھڑے ہوں گے کارڈ بورڈ کٹ آؤٹس سلیٹی رنگ کے, جنہیں عام طور پہ لوگ غلطی سے ٹریفک وارڈن کہتے ہیں. تو وہ وہاں جا کے نا وہ ہیلمٹ ایسے کر کے سر پہ اوپر کر کے رکھ لیتا ہے. وہ نہیں روکتے کہ ہیلمٹ ہونا چاہیے کہ بھاویں انجی رکھے ہوئے. تو اور جیسے ہی آگے گزرتا ہے وہ پھر اتار کے کونی میں پھنسا لیتا ہے, جا رہا ہوتا ہے. شیشے اگر ہو نا, شیشے کا 10,000 روپیہ جرمانہ ہونا چاہیے جس نے 2 شیشے نہیں لگائے ہوئے اور انہیں استعمال نہیں کر رہا. ایک اور بھی ہوتے ہیں خانہ خراب, انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ بائیں والا شیشہ دائیں پہ اور دائیں والا شیشہ بائیں پہ اور اندر کیے ہوتے ہیں, اور اپنی جو مکروہ بوتھا ہے نا اس کے اوپر فٹ کیے ہوتے ہیں کہ مکروہ بوتھا نظر آتا رہے. تو شیشے اگر صحیح طور پہ نہیں لگائے ہوئے ہوں گے تو قانون ہونا چاہیے کہ اس کا پھٹ پھٹی جو ہے نا اس کی, وہ کچھ نہیں تو 20 دن کے لیے امپاؤنڈ ہو جائے اور جرمانہ علیحدہ ہو 10,000 روپے. تو یہ بندے کے پتر بنیں گے, اور انہیں بتایا جائے کہ بھائی جان یہ شیشے سے پیچھے بھی دیکھ لیا کرو, آپ پہ ہی بچائے گا. یہ نہیں, آپ پہ نہیں بچانا, ہن تے وہ اتنے ہو گئے ہیں, اللہ میاں بھی کہنا ہوئے گا کہ مرن سارے. تو یہ عقل ہمیں کرنے کی خود ضرورت ہے. ہم اپنے گھر خود اجاڑ رہے ہیں, اور ہماری چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ جی نوٹس لے لیا جی, وہ یہ کر دیں وہ کر دیں. میڈم یہ نہیں وہ نہیں, شیشے لگوائیں اور
انفورس کریں کہ وہ استعمال کریں شیشے. بڑا سادہ سا کیس ہے، کوئی پیچھے نہیں دیکھتا، اور اگر یہ ہم نہیں کرا سکتے تو اسی طرح گھر اجڑتے رہیں گے.